خاموشی سے آپ سن رہے ہیں۔ نبی کے نام کا نعرہ لگا لیا جائے، اسی سے بزم کو نوری بنا دیا جائے۔ نبی ہیں مالک جنت، خدا کے بھی محبوب، انہی کو اپنا وسیلہ بنا لیا جائے، اور انہی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا جائے اور زوردار انداز میں ایک بار نعرہ لگا دیا جائے۔ اٹھائیے اور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ۔ اسی نعرے کی گونج میں تقریر کے لیے محمد سعد ابن محمد امین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے سامنے کچھ لفظ شائع کی ہمت کروں، اس سے قبل رحمت کائنات، فقر موجودات، باعث تخلیق کائنات، میں حسین انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی علیک واصحابک یا نور اللہ۔ غریب در پہ آئے ہیں تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تمہارے در پہ کرامت بارہا دیکھی کہ آئے تھے غریب، ہو گئے غریب نواز۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، میں بڑا غریب تم بڑے غریب نواز۔ نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے کہ ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ ولیوں کے بہت سے معنی ہے، ایک معنی قریب کا بھی ہے، گویا اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ کتنے قریب، اتنے قریب، اتنے قریب کہ زبان ان کی ہوتی ہے کہنا خدا کا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے، آنکھیں ان کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، پیر ان کے ہوتے ہیں چلنا خدا کا ہوتا ہے، چہرہ ان کا ہوتا ہے جلوہ خدا کا ہوتا ہے، مزار ان کا ہوتا ہے در خدا کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان سے دوستی خدا سے دوستی، ان سے دشمنی خدا سے دشمنی، ان سے محبت خدا سے محبت، ان سے عداوت خدا سے عداوت، ان سے دور خدا سے دور، ان سے قریب خدا سے قریب۔ اسی لیے اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ سے کیسے ملاتے ہیں؟ آمد میں بتاؤ، دریائے دجلہ کے کنارے ایک شخص کشتی کے انتظار میں کھڑا ہے، اسے اس پار جانا ہے مگر کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک کشتی بیچ دریا میں کھڑی ہے، وہ شخص آواز لگاتا ہے، وہ ملاح وہ ملاح۔ وہ کشتی اس کے قریب ہونے لگتی ہے، جیسے ہی وہ کشتی اس کے قریب آتی ہے وہ شخص شرمندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ملا نہیں بلکہ آسمانی بلاد کا چاند حضرت جنید بغدادی تھے۔ وہ شخص آپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دے، میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے، تجھے اس پار جانا ہے، ہمارا کام لوگوں کو پار لگانا ہے۔ یا جنید کہتے ہوئے میرے مسلح پر بیٹھ جا۔ ڈرتے ہوئے وہ شخص آپ کے مسلح پر بیٹھ گیا اور یا جنید کا وظیفہ کرنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچے تو انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان وہاں آ گیا اور اس شخص سے کہنے لگا، ارے وہ نادان، تو یا جنید کا وظیفہ کر رہا ہے، بلکہ جب خود جنید تو یا اللہ کا وظیفہ کر رہا ہے، تو بھی یا اللہ کا وظیفہ کرتا جا۔ جیسے ہی وہ شخص یا اللہ کا وظیفہ کرنے لگا، وہ ڈھونڈنے لگا اور کہنے لگا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ حضرت جنید بغدادی کو جلال آ گیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسلح پر بٹھایا اور کہنے لگے، تو نے یا جنید
جنید کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ شخص کہنے لگا حضرت آپ خود یا اللہ کا وظیفہ کر رہے ہیں اور مجھے سے یا جنید کا وظیفہ کروا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے ارے وہ نادان، پہلے جنید تک تو پہنچ جا پھر خدا تک پہنچ جانا۔ کیا سمجھے آپ؟ اللہ کہہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور وسیلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجمیو ہرگز خدا نہیں ملتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔